رات کا وقت تھا. تیز بارش پورے شہر پر برس رہی تھی. سڑکوں پر گاڑیوں کی روشنیاں پانی میں چمک رہی تھیں. لوگ اپنے گھروں کی طرف واپس جا رہے تھے. گرم کھانے، آرام دہ بستروں اور سکون بھری نیند کی طرف. لیکن ایک نوجوان ابھی بھی کام کر رہا تھا. حمزہ، ایک غریب مسلمان ڈیلیوری رائڈر. اس کی پرانی موٹر سائیکل بارش میں کانپتی ہوئی سڑکوں پر چل رہی تھی، جبکہ اس کی پیٹھ پر کھانے کا بیگ لٹکا ہوا تھا. اس کے کپڑے مکمل بھیگ چکے تھے، ہاتھ سردی سے جم رہے تھے. لیکن وہ رکا نہیں، کیونکہ گھر پر اس کی بیمار ماں دوا کا انتظار کر رہی تھی. رات دیر سے حمزہ گھر واپس پہنچا. گھر بہت چھوٹا تھا، دیواروں کا رنگ اتر چکا تھا، پرانا فرنیچر، مدھم روشنی. لیکن اس چھوٹے سے گھر میں عجیب سا سکون تھا. اس کی ماں بستر پر لیٹی کھانسی کر رہی تھی. حمزہ فوراً ان کے پاس گیا. امی، دوا لے آیا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا. اس کی ماں نے کمزور سی مسکراہٹ دی. بیٹا، تم نے کچھ کھایا؟ حمزہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، جی امی. لیکن یہ جھوٹ تھا. اس نے سارا دن کچھ نہیں کھایا تھا. وہ پیسے بچا رہا تھا تاکہ ماں کا علاج کروا سکے. رات کو سونے سے پہلے اس کی ماں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرے میرے بیٹے. حمزہ خاموشی سے مسکرا گیا. اسے محسوس ہوا جیسے دنیا کی سب سے بڑی دولت اسے مل گئی ہو. ہر رات حمزہ کو ایک ہی جگہ کا آرڈر ملتا، ایک بہت بڑا محل، شہر سے دور ایک پہاڑی پر. بڑی بڑی دیواریں، کالے گیٹس، مہنگی گاڑیاں اور سنہری روشنیوں سے جگمگاتا محل. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس محل کا مالک کبھی سامنے نہیں آتا تھا. گارڈز خاموشی سے کھانا لے لیتے اور گیٹ بند ہو جاتا. لیکن ایک رات سب کچھ بدل گیا. اس رات بارش بہت شدید تھی. آسمان پر زوردار گرج چمک ہو رہی تھی. حمزہ مکمل بھیگا ہوا محل کے باہر کھڑا تھا. تبھی محل کا بڑا دروازہ آہستہ آہستہ کھلا. ایک عمر رسیدہ شخص باہر آیا. مسٹر کریم، شہر کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک. حمزہ نے سوچا تھا شاید وہ مغرور ہوگا، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی اداسی تھی، تنہائی تھی، تھکن تھی. مسٹر کریم نے حمزہ کے بھیگے ہوئے کپڑوں کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، باہر کھڑے رہو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، اندر آ جاؤ. حمزہ پہلی بار محل کے اندر داخل ہوا. ہر چیز بہت خوبصورت تھی. بڑے بڑے فانوس، مہنگا فرنیچر، چمکتی ہوئی دیواریں. لیکن پھر بھی وہ گھر خالی محسوس ہو رہا تھا، ٹھنڈا، خاموش، اداس. ایک بہت بڑی میز پر مہنگا کھانا رکھا تھا، لیکن صرف ایک کرسی استعمال ہو رہی تھی. مسٹر کریم ہر رات اکیلے کھانا کھاتے تھے. نہ خاندان، نہ ہنسی، نہ سکون، صرف خاموشی. وقت گزرتا گیا. مسٹر کریم اب حمزہ سے باتیں کرنے لگے تھے. ایک رات انہوں نے پوچھا، تم اتنی محنت کرتے ہو، تھکتے نہیں ہو؟ حمزہ ہلکا سا مسکرایا، ہوتا ہوں. پھر بھی خوش کیسے رہتے ہو؟ یہ سوال سن کر حمزہ خاموش ہو گیا. پھر آہستہ سے بولا، کیونکہ اللہ نے مجھے ابھی بھی بہت کچھ دیا ہے. مسٹر کریم حیران ہو گئے. کیا؟ حمزہ نے جواب دیا، میری ماں، نماز، دعا، یہی کافی ہے. ایک صبح مسٹر کریم اپنی گاڑی میں شہر سے گزر رہے تھے. تبھی فجر کی آذان گونجی. انہوں نے دیکھا کہ حمزہ اپنی موٹر سائیکل روک کر مسجد کی طرف جا رہا ہے. رات بھر کام کرنے کے باوجود، سردی کے باوجود، وہ نماز کے لیے جا رہا تھا. مسٹر کریم گاڑی میں بیٹھے خاموشی سے اسے دیکھتے رہے اور پہلی بار انہیں ایک غریب انسان سے حسد محسوس ہوا. اگلی رات مسٹر کریم نے آہستہ آواز میں کہا، میرے پاس سب کچھ ہے، پیسہ، گاڑیاں،
बिजनेस, लेकिन सुकून नहीं। उनकी आंखें नम हो गईं। मैं बहुत अकेला हूं। कमरे में खामोशी छा गई। फिर हमजा ने नरमी से कहा, सुकून पैसों से नहीं मिलता, सुकून अल्लाह के करीब होने से मिलता है। ये अल्फाज सीधे मिस्टर करीम के दिल में उतर गए। कुछ दिन बाद मिस्टर करीम एक मस्जिद के बाहर खड़े थे। वो कई सालों से मस्जिद नहीं गए थे। उनके कदम कांप रहे थे। लेकिन हमजा ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आहिस्ता आहिस्ता मिस्टर करीम मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। इमाम कुरान की तिलावत कर रहे थे और अचानक मिस्टर करीम की आंखों से आंसू बहने लगे। सालों की तन्हाई और बेसुकूनी टूटने लगी। चंद हफ्तों बाद मिस्टर करीम बदल चुके थे। वो नमाज पढ़ने लगे, गरीबों की मदद करने लगे और पहली बार उनका महल खाली महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि अब उनका दिल खाली नहीं था। फजर के बाद हमजा और मिस्टर करीम मस्जिद के बाहर बैठे सूरज निकलता देख रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। परिंदे आसमान में उड़ रहे थे। मिस्टर करीम मुस्कुराकर बोले, मैंने सारी जिंदगी खुशी पैसों में ढूंढी, लेकिन सुकून अल्लाह के करीब था। हमजा खामोशी से मुस्कुरा दिया। असल दौलत ज्यादा पैसा नहीं, बल्कि दिल का सुकून है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत प्यारी बातें सीखने को मिलती हैं। हमजा गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। वो अपनी माँ की खिदमत करता था, नमाज पढ़ता था और दूसरों की मदद करता था। जबकि मिस्टर करीम के पास बहुत पैसा था, बड़ी गाड़ियां थीं, बड़ा घर था, लेकिन उनके दिल में सुकून नहीं था। प्यारे बच्चों, असल खुशी ज्यादा पैसों में नहीं होती। असल खुशी अल्लाह के करीब होने में होती है। हमें हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, नमाज वक्त पर पढ़नी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए और हर काम सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए करना चाहिए। याद रखो बच्चों, अगर दिल अच्छा हो और नीयत साफ हो तो अल्लाह हमसे बहुत खुश होता है।